اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور منزہ اور بابرکت دین ہے، عظمت والا، شان والا، رفعت والا، بلندی والا، اخلاق والا، کردار والا دین ہے کہ اس جیسا کوئی اور دین نہ پہلے آیا تھا نہ بعد میں آئے گا۔ ساری دنیا کے ادیان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دین اسلام کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دین اسلام کی پاکیزگی اور اس کی عمدگی اور اس کی پسندیدگی اور اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے بارے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے انسانیت کو بتانا تھا، مجھے اور آپ کو بتانا تھا، پیغام پہنچانا تھا، دین اسلام کی عظمت کو، قدر و منزلت کو جتانا تھا۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ایک میری پسند ہے، ایک آپ کی پسند ہے، ایک دنیا والوں کی پسند ہے، اور ایک اللہ رب العالمین کی پسند ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق کائنات ہے، جو خالق ارض السماوات ہے، جس اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، عدم سے وجود میں لے کر کے آئی ہے۔ وہ اللہ جس چیز کو پسند کر لے اور جس چیز پر راضی ہو جائے اور جس کی اچھائی کو اللہ بیان کر دے، وہ دنیا میں سب سے عمدہ ہو جایا کرتی ہے، وہ اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو چکا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول ترین دین، پسندیدہ دین و دین اسلام ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی پیروی کرے گا، کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کے پیچھے جائے گا، میرے رب کا فرمان ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، دین اسلام کی بنیادی چیز وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کو پڑھنے والا وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی ملک سے، کسی شہر سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت سے اور دل کی رضا کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔